جی پاکستانیوں، اگر زندگی کا اختتام موت پر ہے تو بہترین انتخاب شہادت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کرنی پڑے گی جو اللہ تعالیٰ کو بیحد پسند ہے، جس عبادت کے بعد انسان مر کر بھی نہیں مرتا۔ اسی کا پیغام تمام ولیوں نے اور تمام اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے امت کو دیا ہے کہ وہ عمل کرو جس سے تم مر کر بھی نہ مرو۔ 29 رمضان تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچایا، اور جو لوگ ہمارے ساتھ شروع سے تھے اور ابھی نہیں ہیں، یعنی وہ شہید ہو گئے یا اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ رحمتوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہی تھا جب پاکستان آزاد ہوا۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا، چائنا، افغانستان اور دوسری ریاستیں آزاد ہوئیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں نے دونوں نے مل کے جدوجہد کری اور آزادی حاصل کری۔ ہندوؤں نے بندے مادرم کا نعرہ اٹھایا اور مسلمانوں نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کو آزادی تو نصیب ہوئی، لیکن وہ جو آزاد کرنے والے تھے ان کو بندے مادرم سے کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن کلمے سے تھی، کیونکہ وہ کلمہ انسان کو آزاد کر رہا تھا، اس کے اندر سے خوف مٹا رہا تھا۔ یہ خوف ان طاقتوروں کے لیے بہت مشکل تھا کہ یہ خوف ختم اگر ہو گیا، ان کے دلوں کے اندر اللہ نقش ہو گیا، کلمہ ان کے دل میں رسائت کر گیا، تو یہ پورے بر صغیر کو بلکہ پوری دنیا کو آزاد کر لیں گے۔ کلمے کی طاقت سے ملک تو آزاد ہو گیا، لیکن طاقتوروں کو یہ پتہ چل گیا کہ کلمہ ان کے دلوں تک نہ پہنچے، تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنے لوگ اونچی کرسیوں پہ بٹھانا شروع کر دیے۔ شروع میں تو یہ ملک بہت اچھا چلا، بہت ترقی کی، لیکن بعد میں ماشاء اللہ پہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ پہ ماشاء اللہ، ہمارے ملک کی کمر ٹوٹ گئی، اور کمر ٹوٹنے کی وجہ سے ہم اپنے رستے سے ہٹ گئے۔ قوم رستے سے ہٹ گئی۔ رستے سے ہٹنے کا مقصد اللہ سے دور ہو گئی۔ جب اللہ سے دوری ہوئی تو ہم گمراہیاں، فرقہ واریت اور بہت سی ایسی پرابلموں میں پھنس گئے جس سے نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ انسان کو مضبوطی دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، دلوں سے خوف دور کر دیتا ہے۔ اسی کلمے کی وجہ سے ہم آزاد ہوئے، اور اس کلمے کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم برباد ہوئے۔ اس قوم کو، پاکستانی قوم کو، اگر دوبارہ سے اپنی اللہ سے رجوع کرے اور کانٹیکٹ دوبارہ سے وہیں سے شروع کر دے جہاں سے ٹوٹا تھا، تو ہم آج بھی بہترین قوم بن سکتے ہیں۔ ہماری قوم میں، ہمارے ملک میں بہت پوٹینشل ہے، ہم دوبارہ سے کھڑے ہو سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ پڑھنے کی اور اللہ کو دل میں بسانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری قوم کو جس نے توڑا ہے اور بکھیرا ہے اور مختلف فرقوں میں بانٹا ہے، ہم دوبارہ سے صحیح ہو سکتے ہیں۔ جس نے یہ کیا ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے، لیکن جو ہمیں صحیح کر سکتا ہے وہ اللہ ہے۔ اگر ہم سب ایک کلمے کے نیچے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سچے دل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو دوبارہ سے ہم اچھی قوم، بہترین قوم اور عظیم قوم بن کر کے اٹھ سکتے ہیں۔ آج کی دنیا کے اندر ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ ثابت قدمی اور استقامت سے کام لیتا ہے۔ اس نے حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اولاد سے محبت کر کے اپنے آپ کو عظیم قوم ثابت کر دیا۔ ہم پاکستانی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک قوم ہو کے حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اولاد سے محبت اور دل میں اللہ کے ذکر سے ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں۔ اگر انسان سچائی قبول کرتا ہے تو اس کا دل تصدیق کرتا ہے، ہدایت دلوں کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جب میں کسی کو ایمان دیتا ہوں تو ہدایت دل کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نہ داڑھی دیکھتا ہے،
نہ مونچھیں دیکھتا ہے نہ صورت دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے مرد مومن کے دل کو. اپنے دل کو شفاف اور صاف ستھرا کر کے رکھیں, اور شفاف صرف اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. کلمے کی بار بار رگڑنے سے اللہ تعالیٰ دل کی صفائی کرتا ہے. دلوں کی صفائی صرف اللہ تعالیٰ کلمے سے کرتا ہے. اگر ہم اپنے دلوں کے اندر کلمہ لے آئیں اور کلمے کی وجہ سے ہمارے دل صاف ہو جائیں تو ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. کوئی شیعہ سنی وہابی نہیں ہے, اور ہمیں یہ شیعہ سنی وہابی بنایا گیا ہے. ہم ایک قوم ہیں, امتی ہیں تیرے یا رسول اللہ. جب اسلام پھیل رہا تھا حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر, جب کوئی نیا بندہ مسلمان ہونے آتا تھا تو حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اس شخص کو دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, بے نیاز ہے, نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا, وہ واحد ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. تو وہ مسلمان ہو جاتا تھا. پھر اسے مسلمان ہونے کے بعد یہ کلمہ دیا جاتا تھا کہ پہلا کلمہ افضل الذکر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ, جس کی وجہ سے وہ اپنے دل کو چمکاتا تھا, نور بھرتا تھا, اور حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اولاد سے محبت رکھتا تھا. وہی سچا مسلمان تھا, وہی مومن تھا. جو یہ کام نہیں کرتا تھا, جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا تھا, جو کلمہ اپنے دل میں نہیں بساتا تھا, وہ صرف ایک مسلمان تھا. اور آگے چل کے وہی منافق بنا جس کے دل سے کلمہ نکل گیا, آخری کلمہ, افضل کلمہ, کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر ہمارے دلوں کے اندر سے نور نکل گیا, کلمہ گو ہم زبان کے رہ گئے, دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہے, تو پھر ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہمارے حج اللہ تعالیٰ کے نزدیک تحفہ نہیں ہے, وہ ایک ثواب کا ذریعہ ہے بس. اللہ تعالیٰ بے شک ہم سب مسلمانوں کو معاف کرنے والا ہے. جس نے اللہ تعالیٰ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا, ان پہ یقین رکھا کہ یہ آخری نبی ہیں, اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا, جنت ضرور دے گا. لیکن زندگی میں رہتے ہوئے اگر ہم کلمہ نہیں پڑھتے دل سے تو ہماری زندگی بیکار ہے. شیطان کبھی بھی نماز پڑھنے سے نہیں روکتا, روزہ رکھنے سے, حج کرنے سے, زکوٰۃ دینے سے, اس چیزوں سے نہیں روکتا. وہ روکتا ہے تو اس کے مومن کے دل میں کلمہ نہ جائے, ذکر نہ جائے اللہ کا. اگر یہ اللہ اللہ اس کے دل میں بس گیا تو شیطان کے ہاتھ سے وہ بندہ گیا. پھر وہ بندہ وہ کام کرے گا جو رحمان چاہے گا, پھر وہ رحمان کا بندہ ہو گیا. پہلے وہ شیطان کا بندہ تھا, اس کے دل کے اندر نور نہیں تھا, کلمہ نہیں تھا, دل اللہ اللہ نہیں کرتا تھا. جب دل اللہ اللہ کرے گا تو وہ رحمان کا بندہ ہو گیا. پھر جو رحمان کہے گا پھر وہی انسان کرے گا. شیطان یہ ہونا نہیں دینا چاہتا. آپ کر کے دیکھیں, 3 دن اللہ کا ذکر کریں, وہ 1 دن بھی نہیں کرنے دے گا. بیچ میں پرابلمیں لے کے آئے گا, ہینڈلز لے کے آئے گا, پرابلم کر دے گا, اٹھا دے گا, کسی صورت میں پرابلم لے آئے گا, ذکر نہیں کرنے دے گا. آپ اللہ تعالیٰ سے مخلص ہو کے, بغیر کسی لالچ کے, جنت کے, بغیر کسی لالچ کے اللہ کو مانگیں, اللہ کو یاد کریں, اور اپنے دل میں بسانے کی کوشش کریں, اور اپنی دل کی ٹک ٹک کو اللہ اللہ میں لگائیں. یہ اپنے دل کی ٹک ٹک کو ضائع مت کریں. ہر لمحہ بہ لمحہ آپ کی ٹک ٹک ضائع ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ ہم رسوا ہوئیں. اس ٹائم پہ جب ہم قیامت کے اندر رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے, اور اس کالے دل کے ساتھ وہ ہمیں اپنائیں گے نہیں, وہ چمکتے ہوئے دلوں کو اپنائیں گے, وہ نور والے دلوں کو اپنائیں گے جو ان کے ہوں گے. اللہ تعالیٰ بھی انہی کو جنت میں داخل کرے گا اور افضل مقام دے گا جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوں گے دنیا کے اندر, نہ کہ شیطان کے پیروکار بن کے بیٹھے ہوں گے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے دل میں بسا لیں تو ہم اللہ والے بن جائیں گے. اس سے زیادہ ایک امتی کو کیا چاہیے؟ میرے نزدیک تو اس سے زیادہ انسان کو کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کے. السلام علیکم.